कि मुझे ओवरसीज की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से प्रेशर था। वो क्या प्रेशर था? क्या आपका ज़मीर आज 10 दिन बाद ये जागने पे मजबूर हुआ है कि जनाब मैंने ये करवाया है? आप तो करवा ही नहीं सकते। ये तो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के वो कंट्रोल में है, उनकी निगरानी में इलेक्शन हुआ है। दूसरा, आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दोनों पर इल्जाम लगा दिए। यानी आप कहां से उठे, क्या आपकी जिम्मेदारी थी, कहां पर आप चले गए? दूसरा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 2013 में भी रावलपिंडी से मैंडेट छीना गया, 2018 में भी मैंडेट छीना गया। अब ये मैंडेट पे डाका नहीं डालने दिया जाएगा। हारने वाले जो है एक तरीकाकार है, रावलपिंडी के अंदर नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर एक कानून मौजूद है, एक आइन मौजूद है। हारने वाला जाएगा इलेक्शन कमीशन, वो गए, वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन खारिज कर दी, इसी तरह जी खारिज कर दी। उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन गए, खारिज कर दी। अब दो तरीकाकार बाकी रहते हैं। एक ट्रिब्यूनल बनेगा, ट्रिब्यूनल में वो लेके जाएं 45, 47, 48, 49, हम लेके जाएंगे 45, 47, 48, 49। वहां जाके फैसला हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। उसके अलावा क्या होगा, ट्रिब्यूनल में भी वो हार जाते हैं तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो फैसला करेंगे। इस तरह तो हर शख्स उठेगा। हाँ, एक बात मुझे याद आ रही है जो उन्होंने उस वक्त भी कही, बड़े अच्छे मूड में, कोई प्रेशर के मूड में नहीं। उन्होंने कहा मैं डिप्रेशन की गोलियां पिछले 3-4 साल से ले रहा हूँ और कई दफ़ा रात को मुझे उठना भी पड़ता है, तो उसके लिए अब्बासी साहब कोई आप मेडिसिन जो है वो सजेस्ट करें। तो मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मेडिकल के शोबे से वाबस्ता नहीं हूँ, सिर्फ मैं मैन्युफैक्चरर ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सी मेडिसिन खानी है, सर दर्द की खानी है कौन सी। आप डॉक्टर से रजू करें। ये बात ज़रूर थी, लेकिन ये बड़ी हंसी खुशी में थी और वो 3-4 साल की बात कर रहे थे, ये नहीं कर रहे थे। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, तमाम कैंडिडेट्स आपके सामने मौजूद हैं। जो नहीं पहुंचे अभी क्योंकि हंगामी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, वो भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और सवालात के बाद जो है वो इंशाल्लाह ताला इफ्तिताम पजीर होगी। रास्ते में मौजूद आ रहे हैं, वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मौक़िफ़ है, ओवरऑल मौक़िफ़ ये है, देखें आप मीठा मीठा हाप हाप कड़वा कड़वा थू थू। अब आप देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे भी निकल आए हैं, मुख्तलिफ जमातों के सरबराह भी हैं, जिन्होंने आज गालियां निकालनी शुरू कर दी हैं उन मुक्तदर लोगों के बारे में जिनके बारे में उस वक्त वो कुछ नहीं कह सकते थे। मैं समझता हूँ कि इखलाकी तौर के ऊपर सबसे बड़ा विक्टिम तो हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अगर हम उस वक्त किसी के खिलाफ बात नहीं कर सकते थे तो आज भी हमें करने की इखलाकी तौर पे इजाज़त नहीं होनी चाहिए, या हमारा ज़मीर उसको कभी भी गवारा ना करेगा हम उसको बयान करें। आप जीत के KPK के अंदर, वाह 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 वाह, आपने इंडिपेंडेंट सीट्स ले ली, वाह 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 वाह। अगर आप मरकज़ में हुकूमत नहीं बना सके, अब आप देखें पंजाब के अंदर सिंपल मेजॉरिटी के साथ मरियम नवाज साहब जो है वज़ीर आला बन रही हैं। यहाँ हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट के भी हमारे नंबर्स पूरे हैं। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि जो पूरी दुनिया चाहती है, वो दुनिया यही चाहती है कि पाकिस्तान को ऐसे होच्छे हथकंडों के ज़रिए अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला जाए। आप सब गवाह हैं, क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान किसी नए इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है, और इसकी बुनियाद ही इसलिए रखी गई है। और ये ताने बाने भी, जाने में भी और अनजाने में भी, ये ताने बाने भी जाकर आपको गैर मुल्की ताकतों के साथ भी मिलेंगे और ऐसे लोगों के साथ भी मिलेंगे जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना चाहते हैं। वजह नहीं, मैं बात सुने ना, पहले मैं आपको फलसफा बताता हूँ। इलेक्शन बंदा लड़ता क्यों है? इलेक्शन जीतने के लिए और इक़्तिदार के लिए लड़ता है। कभी किसी ने इलेक्शन जो है वो अपोजिशन में रहने के लिए नहीं लड़ता, ये पहले आप ज़हन में रख लें। और वो जो आकर इक़्तिदार संभाल कर डिलीवर नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता, तो उसको इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं पार्टी के, मुझे नहीं पता कि मैंने कभी महसूस नहीं किया कि वो पागल हैं, मैं ऐसे बात करूं। और ये भी मैं कहता हूं, लेकिन डिप्रेशन की जो गोलियों वाली बात है वो तो मैंने आपको पहले ही बताई है। लेकिन लाजम नहीं है कि डिप्रेशन की गोली खाने वाला बंदा एकदम जो है वो आपके सामने नज़र आ जाए। हो सकता है रात को कई दफ़ा उठता हो। इस वक्त उनका इलाज भी होगा ना, मुआयना तो होना चाहिए, हर सूरत होना चाहिए, हो रहा होगा, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि मुआयना उनका हो रहा होगा और उसमें चीज़ें साबित होंगी। ये मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, कल 6:30 बजे तक ज़मीर बिल्कुल सोया हुआ था।
اور بڑا خوبصورت سویا ہوا تھا, اسمائلنگ فیس کے ساتھ تھا, گپ شپ میں تھا, اور میگا پروجیکٹ ڈسکس ہو رہے تھے. اچھا بھائی صاحب, یہ کمشنر راولپنڈی نے جو اپنا الزامات لگائے ہیں 70,000 کی لیڈ سے انہوں نے کینڈیڈیٹ جیت رہا ہے, جو رزلٹ آیا ہے اس کا برا اثر نہیں پڑے گا؟ اور دوسرا یہ بتا دیں کیا کمشنر راولپنڈی نے کس کے دباؤ پہ سر یہ آج الزامات لگائے؟ اچھا, یہ الزامات ہم خود کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا اور اوورسیز. اب اوورسیز کے اندر بہت ساری قوتیں ہو سکتی ہیں جو بلوچستان میں بھی انوالو ہیں, کیونکہ ان کی فیملی کے لوگ باہر ہیں, ہو سکتا ہے وہاں ان پہ کوئی پریشر ڈالا گیا ہو, اور جو اس وقت فرنٹیئر کے اندر بھی انوالو ہیں, جو پورے پاکستان پنجاب کے اندر بھی انوالو ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ خود کچھ دھماکے جو ہوتے ہیں یا دوسری تیسری چیزیں جو ہیں ملک کو عدم استحکام کی اور ایک انسٹیٹیوشن کے اوپر حملہ آور ہوا جا رہا ہے, یہ ایک سازش کے تحت ہوا جا رہا ہے. یہ کوئی مذاق نہیں, گڈا گڈی کا کھیل نہیں ہے بابا. اس وقت پاکستان جو ہے ان حالات سے گزر رہا ہے, معاشی عدم استحکام بھی ہے اس وقت, جب تک حکومت نہیں بنتی سیاسی عدم استحکام بھی ہے. لیکن ہر شخص اٹھے, کمشنر اٹھے, ڈی سی اٹھے, میری پارٹی سے کوئی اٹھے, کسی اور پارٹی سے اٹھے اور کہ جی تحقیقات کا مطالبہ کر دیں, تو تحقیقات ہی ہوتی رہیں گی. وہ جو ٹریبونل کس کام کے, الیکشن کمیشن کس کام کا, عدالتیں کس کام کی, یہ ساری چیزیں وہاں سے ہو گئی ہیں. 2 فورم انہوں نے ہمارے سے ہارنے والوں نے استعمال کر لیے ہیں, ہائی کورٹ بھی استعمال کر لیا ہے, الیکشن کمیشن بھی استعمال کر لیا, 2 فورم باقی ہیں. ان فورم پہ جایا جائے گا, ورنہ میں نہ مانوں والی بات تو پھر قیامت تک جاری رہے گی. ہاں, میں تو پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ضمیر جاگنے والی جو فیکٹری ہے کہ پتہ کوئی نہیں ہمارے سے جاگ جائے کسی اور میں سے جاگ جائے, تو اس کے پیچھے لگنے کی بجائے ہمیں آئین اور قانون کو فالو کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چٹھا صاحب نے, کیونکہ 18 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو ان کی ریٹائرمنٹ تھی, تو اس سے پہلے ہیرو بننے کی کوشش کی ہے, سوشل میڈیا کا ہیرو بننے کی کوشش کی ہے, اپنی فیملی کے سامنے بننے کی کوشش کی ہے, کچھ ہو سکتا ہے کوئی فارن دوستوں کو خوش کرنے کے لیے. یہ بہت بڑی اس انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے, الیکشن کی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے فورم موجود ہیں, استعمال کیے ہیں لوگوں نے. انویسٹیگیشن یہ ہونی چاہیے کہ جو فارن ان کے دوست ہیں, فارنرز ہیں, جو ان کی فیملی میں سے فارنرز ہیں, میں ملک کا نام نہیں لیتا, ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ ان کے کہنے پہ کتنے پیسے لیے گئے, کیوں یہ کہا گیا, کیوں یہ کیا گیا. یہ انویسٹیگیشن اس پیسے کی ہونی چاہیے, کن کن دوستوں کے کہنے کے اوپر انہوں نے یہ کام کیا ہے. ہاں بالکل, آئے نا ثبوت لا کے آپ کے سامنے پیش کریں. یہ کیا بات آپ نے کی ہے ماشاءاللہ, اس سے اچھے تو جرنلزم ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے جب ہم سے مانگے گئے یا ہم سے مانگیں گے, جب ہم ٹریبونل میں جائیں گے, ہم 45 بھی لے کے جائیں گے, ہم 47 بھی لے کے جائیں گے, ہم 48 بھی لے کے جائیں گے, ہم 49 بھی لے کے جائیں گے. ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو وہ لائیں, خاص طور پہ جو چیف الیکشن کمشنر کے اوپر, اور سب سے بڑھ کر جو چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے. یہ اگر ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے میرے جیسا شخص جو ہے وہ جیتا ہوا بھی کہے گا کہ میں نہیں سیٹ لیتا. کون میرے پہ؟ میں پاگل ہوں, میں جیتا ہوا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے کہیں جانے کی. جیتا ہوا بندہ نہیں جاتا, ہارا ہوا جاتا ہے. جب 8 فروری کو رات کو رزلٹ روکے گئے آروپ کی جانب, اور آپ کا اپنا رزلٹ جو ہے وہ 9 فروری کو 1 بجے جاری ہوا, اس کی انویسٹیگیشن آپ چاہتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن نہیں, 2 چیزیں. پہلی بات تو آپ تانا بانا کہہ رہے ہیں, میں تو 100% شیور ہوں کہ کمشنر صاحب کا تانا بانا بلوچستان والی قوتوں کے ساتھ ہے, بلوچستان کی قوتوں کے ساتھ ہے جو وہاں پہ عدم استحکام پیدا کرنا چاہتی ہیں, جو ہمارے پورے پاکستان کے اندر استحکام, ان کے ساتھ ان کا تانا بانا ملتا ہے. یہ آپ, ورنہ وہ کبھی بھی چیف جسٹس آف پاکستان کا نام نہ لیتے, کبھی وہ 10 دن بعد ان کا ضمیر نہ جاگتا. ان کا ضمیر, ہاں ان کو جو آپشن تھی نا, بجائے اس کے کہ پورے ملک میں انارکی پیدا کرنے کی کوشش کرتے, ان کے پاس جو فجر کے ٹائم آپشن تھی اس کو اپناتے, تاکہ یہ ہوتا کہ جی فیملی میٹر کے اوپر پریشر کے اوپر خودکشی کر لی. وہ زیادہ بہتر تھا ان کے لیے, بجائے اس کے کہ انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ کے اس ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی. دوسرا آپ نے بات کی وہاں پہ, ہم ساری رات, ہمارا آفس بھی کھلا رہا,
اور ہم اس کو پرسو بھی کرتے رہے, لیکن ہم جا کے آر او آفس نہیں بیٹھ سکتے تھے, ہم کسی ڈی سی آفس نہیں گھیراؤ کر سکتے تھے. ہم نے اس کا انتظار کیا, انتظار کر کے ہمارا نتیجہ آیا. ایک ایک چیز ہمارے پاس, میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں, موجود ہے. اگر موجود نہ ہو تو مجھے نوٹیفیکیشن جو الیکشن کمیشن نے دیا ہے, کیا الیکشن کمیشن نے کسی اور کو جواب دہ نہیں ہونا تھا؟ کسی اور کو جواب دہ نہیں ہونا. وہ نوٹیفیکیشن دیا انہوں نے, اس کے بعد میں پھر بار بار کر رہا ہوں, وہاں پہ اپیلیں بھی گئیں, وہ خارج ہوئیں. ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں اپیلیں گئی ہیں سب کے خلاف, دانیال کے خلاف, ملک صاحب کے خلاف, میرے خلاف, ضیاء اللہ شاہ صاحب کے خلاف, راجہ حنیف صاحب, انجینئر قمر اسلام کے خلاف, سب کے خلاف گئی ہیں. تو وہ ساری خارج ہوئی ہیں. وہ اگر اتنا اس میں طاقت ہوتی, اتنی جان ہوتی, تو اس کو ایکسیپٹ کر لیتے. کافی ٹائم سے وہ پوائنٹ ہے راولپنڈی میں, اور جس طرح کہ ابھی اچانک سے پریس کانفرنس کی اور اب الزامات یہ آئے رہے ہیں کہ شاید دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے, جس طرح پہلے بھی میڈیکل کے حوالے سے بات ہوئی ہے, آپ نے کہا نہیں, میں نے دماغی طور پہ نہیں کہا. میں نے تو کہا کہ سوچ سمجھ کے ایک سازش کا حصہ ہیں, لیکن وہ میڈیسن جو ہے وہ لیتے ضرور ہیں. انہوں نے خود اعتراف کیا اور کل مجھ سے پوچھا کہ وہ اچھی ہے تو مجھے بتائیں. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یار پانی لاؤ نا. تقریباً یہ سسٹم چلتا رہا سارا, اور کافی بڑے بڑے پروجیکٹس ان کے نام پہ ہیں, تو اب یہ چیز کافی بہت زیادہ مطلب متنازع سی نہیں ہوگی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی جان, اب متنازع کوئی چیز نہیں ہوئی. میرا خیال آخری سوال ہے, اس کے بعد پانی شانی پیتے ہیں. بابر بات کریں گے, میں جواب ایک اہمیت کے حامل ہے, وہ پٹواری نہیں ہے, انہوں نے نیوز کانفرنس اگر کی ہے, دیگر جماعتیں جو سوالات اٹھا رہی ہیں تحقیقات کی, کیا آپ بھی پریس کانفرنس کے اوپر سوالات کریں؟ ایک الیکشن کے اوپر کیوں انہوں نے سوالات اٹھائے؟ نہیں, میں کسی کے اوپر میں یہ نہیں کہوں گا. میں تو پہلا پوائنٹ آف ویو میرا یہ ہے کہ ہر شخص اٹھے گا تحقیقات کے لیے, تو یہ تو فورم ہی نہیں ہے. ہر بندے کی انویسٹیگیشن کرنا شروع کریں گے تو ملک تو پیچھے چلا جائے گا. 29 تاریخ تک حلف ہونا چاہیے, پرائم منسٹر اناؤنس ہونا چاہیے, سی ایم اناؤنس ہونا چاہیے, یعنی اناؤنس سے مراد اوتھ لے لینا چاہیے ان سے. اور جتنی تاخیر ہوگی اتنا ملک عدم استحکام کی طرف جائے گا. اور یہ جو تانے بانے کمشنر صاحب کے بلوچستان والی قوتوں سے ملتے ہیں جو باہر سے والی ہیں, ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. الیکشن کی تحقیقات کرنے کے لیے ٹریبونل موجود ہے, سپریم کورٹ موجود ہے. بہت شکریہ, تھینک یو.